ان سے استمداد کرتے تھے، مدد مانگتے تھے، حضرت محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے حکومت کی مدد سے ان تمام پکی قبروں کو اکھاڑ دیا اور انہیں زمین کے برابر کر دیا۔ انہوں نے کون سا گناہ کیا؟ انہوں نے جو یہ عمل کیا در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں کیا، اور اگر حدیث پر عمل کرنا گناہ ہے تو یہ گناہ ان سے ہوا ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث اس طرح وان ابی الحیاج الاسدی قال قال علی رضی اللہ تعالی عنہ الا ابعثک الا ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تدع تمثالا الا تمسک ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، رواہ مسلم فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی مسلم کتاب الجنائز کے اندر لائے۔ راوی حضرت ابو حیاج اسدی ہے۔ حضرت ابو حیاج اسدی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ ابو حیاج، کیا میں تجھے ایسی مہم کے اوپر نہ بھیج دوں جس مہم کے اوپر خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ ابو حیاج نے کہا کہ اے نبی کے داماد محترم، جس مہم پر نبی نے آپ کو بھیجا تھا، اگر آپ مجھے بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ وہ مہم کون سی تھی جس مہم پر نبی نے آپ کو بھیجا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نبی نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مہم کے اوپر بھیجا تھا کہ جو اسٹیچو نظر آئے اسے تو برابر کر دے، اسے مٹا دے، اور کوئی بھی ابھری قبر نظر آئے تو اس ابھری قبر کو برابر کر دے۔ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَ، کوئی بھی ابھری قبر نظر آئے تو اس کو برابر کر دے۔ اگر محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے اگر پکی قبروں کو توڑ کر کے انہیں برابر کر دیا تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر عمل کرنا ہوا۔ اگر اس وجہ سے لوگ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کو برا کہتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اس لیے کہ بات کہاں پہنچ رہی ہے؟ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے کہ وہ کام آپ نے اپنے داماد محترم سے کروایا جو کام حضرت محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے کیا۔ ثابت کیا ہوا کہ ہم وہابی نہیں ہیں۔ کیوں ہمیں وہابی کہا جاتا ہے؟ آج تک یہ بات میری سمجھ نہیں ہے۔ اور نہ ہم نجدی ہیں، اس لیے کہ جب ہم کسی شخصیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہی نہیں ہیں تو وہابی کہنا ہم کو اور نجدی کہنا کیا معنی دار ہے؟ کیا مطلب رہتا ہے؟ دوسری بات، ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انگریزوں کی اولاد ہے۔ انگریزوں کے زمانے سے پہلے ان کا وجود تھا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے اپنا یہ نام انگریزوں سے بنوایا ہے۔ اس سے پہلے اہل حدیثوں کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ نام اہل الحدیث یہ انگریزوں کا دیا ہوا ہے۔ آئیے ذرا پس منظر میں چلتے ہیں۔ 1857 کے آس پاس کا زمانہ ہے، اور اس وقت ہمارا ملک ہندوستان، اس میں ہندو مسلم سب مل کر کے انگریزوں کو ہندوستان کی سرزمین سے بھگانے کے لیے اپنا خون بہا رہے تھے، پسینہ بہا رہے تھے، اور طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا رہے تھے۔ اور اس میں پیش اہل حدیث علماء، اہل حدیث نوجوان تھے جو سرحدی علاقوں میں انگریزی فوجوں سے نبرد آزما تھے، اور انگریز ان سے بہت پریشان تھے۔ لوگوں نے ان کے کانوں تک یہ بات پہنچائی کہ جو لوگ درد سر بنے ہوئے ہیں آپ کے، جانتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہابی ہیں۔ اچھا، ان کی پہچان کیا ہے؟
بتایا یہ گیا پہچان یہ ہے کہ مسجدوں میں CID جائے، کسی آدمی کو اگر رفع الیدین کرتا ہوا دیکھ لے یا سینے پر ہاتھ باندھتا ہوا دیکھ لے، جان لے کہ یہی وہابی ہے اور پکڑ کر اسے تختہ دار کے اوپر چڑھا دو۔ اس طرح پکڑ دھکڑ اہل حدیثوں کی چالو ہوئی۔ وہ لوگ جو لڑ رہے تھے ٹھیک ہے، وہ اگر ہاتھ میں آئے تو جو چاہو ان کے ساتھ کرو، تمہارے پاس قدرت، تمہارے پاس طاقت، لیکن جو لوگ تم سے نہیں لڑ رہے تھے ان کو مسجدوں سے پکڑ پکڑ کر کے اٹھانا اور طرح طرح کی تکالیف دینا، یہ اس وقت کے اہل حدیث عالم مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ میں آئی کہ اس طریقے سے اگر اہل حدیثوں کو مسجدوں سے اٹھایا جاتا رہا تو قرآن و حدیث کی شمع لے کر کے آگے بڑھنے والا ہندوستان میں کوئی ایک بھی نہیں رہ جائے گا، لہذا اس کا کچھ تدارک کیا جائے، کچھ سوچا جائے۔ انہوں نے انگریز حکومت کو ایک درخواست لکھی کہ ہم لوگ وہابی نہیں ہیں اور سارے لوگ انگریزوں سے نہیں لڑ رہے ہیں، ہمارا نام وہابی نہیں ہے، ہمیں وہابیوں کے نام سے نہ پکارا جائے، ہم اہل الحدیث ہیں، ہمیں اہل الحدیث کے نام سے پکارا جائے اور رجسٹروں میں یہی نام ہونا چاہیے۔ جانتے ہیں جواب جو اس کا گورنمنٹ کی طرف سے آیا وہ یہ تھا، اور سنیے، جواب یہ تھا کہ ان کو وہابی نہ کہا جائے، بس یہ نہیں تھا کہ ان کی درخواست پر ہم یہ کہتے ہیں کہ